کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پوری ایک زندگی کا نام ہے۔ جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے احکام فرض ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اب کلمے کے مطابق کیسے زندگی گزارنی ہے، اور زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہوگی۔ جو شخص ایک سنت کو زندہ کرتا ہے اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ رب العزت مالک ہیں، خالق ہیں، رازق ہیں، تمام جہانوں کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، پیڑ بنائے، پھل بنائے، پھول بنائے، جھرنے بنائے، پہاڑ بنائے، چشمے بنائے، اور ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ اور انسان کو بنایا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بہت محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو کن فرماتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے انسان کو تخلیق کی اور پھر فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ عظیم و شان رب ہیں۔ تمام تر تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اگر تمام سمندر کی سیاہی بنا دی جائے اور تمام درختوں کے قلم بنا دیے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے لگیں تمام دنیا اور آسمان کی تمام مخلوق، تو لکھتے 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 تمام سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی اور تمام درختوں کے قلم ختم ہو جائیں گے، پر میرے اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ پھر اتنے ہی اللہ تعالیٰ اور بنا دیں، پھر بھی اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ غرض کہ تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور تمام تر شکر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ سمندر میں کتنے پانی کے قطرے ہیں اور درختوں پہ کتنے پتے ہیں اور ریت میں کتنے ذرے ہیں، سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چھپے ہوئے دلوں کے حال بھی جانتا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ میرا نام ہے عظمیٰ اور مجھے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا اچھا لگتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر بندہ اتنے بھی گناہ لے کر آئے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں اور ایک دفعہ کہے یا اللہ میری توبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ نہ صرف معاف کر دیتے ہیں بلکہ سب کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ تو ہم ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف میں بیان کرتے رہیں۔ کہتے ہیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک ایسا درخت لگتا ہے کہ ایک عربی نسل کا گھوڑا 500 سال تک دوڑتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے سے عرش میں ایک ستون ہے جو ہلنے لگ جاتا ہے، بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس ستون سے پوچھتے ہیں کہ تو کیوں ہل رہا ہے؟ تو وہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایک بندے نے سچے دل سے توبہ کی اور ابھی تک اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھہر جا، میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جس جگہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے مجتمع ہوتے ہیں اور ان کا مقصود اللہ کی رضا ہوتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ تم سب بخش دیے گئے اور تمہاری برائیاں نیکیوں میں بدل دی گئیں۔ میری چھوٹی سی کوشش ہے کہ میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کرواؤں۔ فرماتے ہیں جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو یاد کرتے ہیں، اور دلوں کا سکون تو صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگیں تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا اور ایک پیارا سا کمنٹ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔